subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، دارالعلوم جائز چینل پر ایک بار پھر سے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں، اور اس چینل پر مفتی دارالعلوم جائز حضرت علامہ مفتی منصور احمد صاحب رضوی مصباحی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ آپ لوگوں نے جو سوالات کیے تھے اس میں سے کچھ سوالات کے جوابات ابھی حضرت کے ذریعہ دیے جائیں گے، چونکہ طاق راتوں کا سلسلہ جاری ہے، آخری عشرہ ماہ مبارک کا چل رہا ہے، اور بس چند دنوں کے بعد ہمارے درمیان سے یہ مہینہ رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے میں اسی تعلق سے پہلا سوال حضرت کی بارگاہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ تو لیلۃ القدر کی فضیلت کے تعلق سے یہی سورت جو ہے، جو سورہ قدر ہے، وہ کافی۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسابا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس شخص نے ایمان رکھ کر ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث بھی لیلۃ القدر کی فضیلت پر واضح اور ظاہر و باین۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اب جب یہ اتنی بڑی فضیلت والی رات ہے تو ہمیں اس مقدس رات میں کیا کیا اہتمام کرنا چاہیے، اور کیا کیا کون کون سے عمل انجام دینے چاہیے؟ اس رات میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ دھیان دینا چاہیے کہ اگر کسی کا کوئی حق ہم پر آتا ہو تو اس کا حق ادا کریں، اور پھر اس رات میں کثرت سے توبہ استغفار ہمیں کرنا چاہیے، کثرت سے نوافل پڑھنا چاہیے، تسبیح و تلاوتیں کرنی چاہیے۔ صدقہ فطر کیا ہے اور کس کس پر واجب ہے؟ جی، صدقہ فطر گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو نصف سا ہے، اور کھجور، منقع جو یا اس کا آٹا یا ستو
ایک سا ہے، اور ایک سا کا وزن 4 کلو 94 گرام ہے۔ اس طور پر نصف سا کا وزن 2 کلو 47 گرام ہے۔ 2 کلو 47 گرام گیہوں کی جو بھی قیمت ہو، جائز اور قرب و جوار میں تو 40 روپیہ تقریباً بنتا ہے۔ یہی صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر اس مسلمان آزاد مالک نصاب پر واجب ہے، اور اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اپنی جانب سے، اپنے بچوں کی جانب سے، اپنے خدمت کے غلاموں کی جانب سے۔ اسی تعلق سے ایک اور سوال ہے، کیا گھروں میں استعمال ہونے والے سامان یا پلے ہوئے جانوروں میں بھی صدقہ فطر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، گھروں میں جو ہمارے سامان رکھے ہوئے ہیں یا جو پلے ہوئے پالتو جانور وغیرہ ہیں، ان کی جانب سے صدقہ فطر نہیں ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب مختصر القدری میں ہے، یخرج عن نفسہ وعن اولادہ الصغار وعن عبیدہ للخدمہ، صدقہ فطر دے گا اپنی جانب سے، اپنے چھوٹے بچوں کی جانب سے، اور خدمت کے غلاموں کی جانب سے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے، جو گھروں میں ہمارے سامان ہیں یا جو جانور ہیں، ان کی جانب سے نہیں۔ اسی تعلق سے ایک آخری سوال کہ صدقہ فطر نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرنا واجب ہوگا یا بعد میں؟ بہتر کون سا طریقہ ہے؟ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے قبل، عیدگاہ جانے سے قبل ہی دے دینا افضل و بہتر ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور معروف کتاب مختصر القدری میں ہے، والمستحب ان یخرج الناس الفطرۃ یوم الفطر قبل الخروج الی المصلی، اور مستحب ہے کہ لوگ صدقہ فطر عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے قبل دے دیں۔ باہر شریعت میں بھی اسی مفہوم کی یہ بات ہے، تھوڑا بہت کچھ لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ، اور بہتر یہ ہے کہ صبح صادق شروع ہونے سے لے کے اور بہتر ہے کہ صبح صادق شروع ہونے کے بعد سے عید کے دن عیدگاہ جانے سے قبل صدقہ فطر دے دیں۔ تو باہر شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور فقہ حنفی کی دوسری کتابوں میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ باقی صدقہ فطر عید الفطر کے دن سے قبل بھی دینا جائز ہے۔ خود فقہ حنفی کی مشہور معروف کتاب قدری میں ہے، وَلَوْ قَدَّمُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ، اگر لوگوں نے صدقہ فطر عید الفطر کے دن سے پہلے دے دیا تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر کسی نے عید الفطر کے دن نہیں دیا تو کیا حکم ہے؟ یہ بھی مسئلہ آپ حضرات سنتے چلیں۔ اسی قدری میں ہے، وَلَوْ أَخَّرُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ، اگر لوگوں نے صدقہ فطر دینے میں دیر اگر کر دی تو یہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ صدقہ فطر اسے دینا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ حضرت مفتی صاحب کا کہ آپ حضرات کے کیے گئے چند سوالات کا جواب ہمیں عنایت فرمایا، اور تعلم جائز چینل کی طرف سے میں آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو لائک کرتے ہوئے سبسکرائب کریں، اور آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو اسی چینل کے کمنٹ باکس میں آپ سوال لکھ کر کے بھیجیں، انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب اس کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔